میں ترکی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ ابھی آپ نے بچے کے رونے کی بات کی، کہنے والے کہتے ہیں کہ زندگی کا انداز ایسے رکھو کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو تم رو رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے، اور جاؤ ایسے دنیا سے کہ تم ہنس رہے ہو مگر دنیا رو رہی ہو۔ یہ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ یہ بھی صحیح ہے، یہ اس طرح کا شعر ضرور ہے، لیکن یہ شعر ہے، یہ حدیث یا آیت نہیں ہے۔ جبکہ برے خاتمے کی اچھے خاتمے کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ مرتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے مرنے والے کے، اور پیشانی پہ پسینہ، یہ ندامت سے، گناہوں کی شرم کی وجہ سے مرتے وقت بندہ رو پڑے گا، تو یہ اس کے لیے اچھی علامت ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس کی پیشانی پر پسینہ نہیں آیا یا وہ رویا نہیں مرتے وقت تو اس کا برا خاتمہ ہو گیا، معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن اچھے خاتمے کی یہ علامات تو لکھی ہوئی شرح الصدور میں، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہے، غالباً حدیث پاک اس میں کوٹ کی ہے کہ یہ بندہ جو ہے، ایک تو مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے، یہ بھی ہے، اور وہ آنسوؤں کا بھی حدیث پاک میں غالباً تذکرہ ہے۔ تو رونے کا یہ تو مجھے پتا ہے کہ وہ آنکھوں میں آنسو، یہ ندامت کے، یہ اچھے خاتمے کی علامت ہے۔ تو جو اس طرح مطلب دیکھو، ہنسنے کا جب وقت ہے تو بندہ ہنسے، رونے کا وقت ہے تو بندہ روئے۔ اب یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی گناہ کیا بے نہیں، شک، گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، بے شک، یہ ایسا آپ روتے تھے خوف خدا کی وجہ سے، حدیثوں میں کہ اس طرح روتے تھے کہ جب روتے تھے نا تو ایسی آواز آپ کے سینے مبارکہ سے آتی تھی جیسے ہنڈیا، کھانے کی پتیلی جو ہوتی ہے چولہے پہ، تو ہنڈیا جوش مارتی ہے جیسے، اس طرح روتے تھے۔ تو یہ رونے کی لوجک نبیوں کے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادہ سمجھتے تھے، یا آج کل کے جو ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ کر ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں؟ ہم تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہیں۔ میرے آقا مسکراتے تھے تو ہم بھی مسکراتے ہیں، میرے آقا خوف خدا سے روتے ہیں تو ہم بھی طلبگار ہیں کہ ہم کو بھی خوف خدا سے رونا آئے۔ صحابہ کرام بھی روتے تھے، خود فاروق اعظم نماز میں اتنا روتے تھے کہ پچھلی صف میں آواز جاتی تھی رونے کی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ سب صحیح تھے، یا آج کل جو یہ نئی مطلب ہے کہ نئی روشنی کے کرشمے جو دکھاتے ہیں اور نئی لوجیکیں لے آتے ہیں تو وہ درست ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، رونے کے وقت رونا ہے، مسکرانے کے وقت مسکرانا ہے، ہنسنے کے وقت ہنسنا ہے، لیکن سب کے آداب ہیں۔ تو ہنسنا بھی اس طرح اتنا نہیں ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، تو ہنسنا بھی تھوڑا ہے، اور کہا مار کے ہاں 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 کر کے ہنستے ہیں، یہ تو سنت بھی نہیں ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ایسا رونا، ایسا ہنسنا، اس کو کہکا بولتے ہیں، کہکا ثابت نہیں ہے، ہنسنا ثابت ہے۔ ہنسنا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اتنی آواز سے ہنسا کہ صرف خود سنے، دوسرے ہوں تب بھی ان تک آواز نہ پہنچے، اور تبسم یہ کہ آواز ہی نہ نکلے، خالی ہونٹ پھیلے، دانت نکل آئے، تو یہ مسکرانا، یہ دونوں ثابت ہے۔ کہا نہیں، اتنی آواز سے ہنسا کہ دوسرے ہوں تو ان تک آواز پہنچے، نہ ہو تب بھی ایسی آواز نکالی کہ دوسرے ہوتے تو ان تک آواز پہنچتی، یہ کہا کہلاتا ہے۔ یہ مطلب ثابت نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، بلکہ یہ کہا گیا کہ التبسم من اللہ والقہقہۃ من الشیطان، یہ حدیث پاک ہے کہ تبسم یعنی مسکرانا اللہ کی طرف سے، کہا یہ شیطان کی طرف سے۔ آج کل جس کو دیکھو ہاں 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 کر کے ہنس رہا ہوتا ہے، کہہ لگا رہا ہوتا ہے، اس کو ہم گناہ نہیں کہیں گے، نہیں کہ امام صاحب نے کہا لگایا اور آپ بولے گا اب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہے، مگر یہ کہ حدیث پاک میں اس کو شیطان کا انداز کہا گیا۔
تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور سنت میں عظمت ہے کہ سنت یہی ہے کہ قہقہ نہ لگایا جائے. تو یہ ایسے نہیں نکلے گی عادت, پرانی عادت برسوں کی پڑی ہوئی ہے, وہ تو نکلنے سے رہی, آسانی سے نہیں نکلے گی. لیکن جب اس کو ہم سیریس لیں گے نا کہ نہیں یہ مجھے اس سے بچنا ہے کہ میرے آقا نے نہیں لگایا تو میں بھی نہیں لگاؤں گا کہا, تو انشاءاللہ ذہن بنائیں گے تو آہستہ آہستہ عادت بھی نکل جائے گی. نکل جائے گی. کوئی ایسی عادت یہ نہیں ہے کہ جس کی عادت نہ نکلے, نکل جائے گی انشاءاللہ. ہم کوشش تو کرنے والے بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ اللہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ اللہ میرے عشق میں رہے گا تیرے خوف سے یا خدا یا الہی تیرے خدا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک پرانا واقعہ یاد آیا مجھے کہ ایک یعنی کہ جب گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا اولین مرکز مدنی مرکز میں, تو ایک وہاں کوئی طالب علم تھا, وہ پڑھتا تھا وہاں پر جو مدرسہ تھا اس میں, اجتماع میں بھی بیٹھتا ہوگا, تو دعا میں لوگ رونا دھونا کرتے تھے. یہ اس کی سمجھ میں آتا نہیں تھا, اور طرح طرح کے وہ طنز کرنا اور اس طرح کی اس کی وہ جو الفاظ اس طرح کے بولتے تھے, میں یا یوں میں کروں گا, اور تو وہ میں بول نہیں سکتا مدنی چینل پر. تو اس طرح وہ میری بھی اس سے ملاقات کروائی گئی, میں نے بھی اس کو سمجھایا. بہرحال پھر ایک مرتبہ دعا میں خود اس کا پریکٹیکل ہو گیا, وہ اس کو قابو نہیں رہا, اور دعا میں وہ پھٹ پھٹ کے رویا. یہ اس پر بہرحال کرم ہو گیا, اس کی سعادت مندی تھی. اب اس کو سمجھ میں آ گیا رونا چاہیے. تو یہ یوں بھی ہوتا ہے کہ جس پر رحمت ہو جائے. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک استاد سے صرف اور صرف رونا سیکھا ہے. اللہ وہ روتے بہت تھے, پڑھتے پڑھاتے باتیں کرتے, تو میں نے ان سے جو چیز سیکھی ہے وہ رونا سیکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. بزرگان دین تو مطلب کھاتے تو روتے, پیتے تو روتے, ہر موقع پر, یعنی کہ وہ بعض اوقات وہ روتے. مطلب بوہیم اجلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اتنا ایمان افروز واقعہ, اس میں اپنے 130 حکایت, عاشقان رسول کی 130 حکایات حج پر جب جا رہے تھے تو, اور اتنا روتے تھے. کسی بزرگ سے انہوں نے مشورہ کیا کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں, کوئی مجھے ساتھی چاہیے. تو انہوں نے فرما دیا کہ وہ بوہیم اجلی حج پر جا رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ چلے جائیں. تو یہ ان سے بات کی کہ میں آپ کے ساتھ حج کروں گا, پر ٹھیک ہے. اب جب حج کا وقت آ گیا سفر کا, تو بوہیم اجلی تو بیٹھے رونے کے لیے. اب وہ روئے جائیں, یہ گھبرا گئے جو ان کے ساتھ, یہ
اپنے وہ جنہوں نے بھیجا تھا ان کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت یہ تو آپ نے کن کے ساتھ بھیج دیا؟ تو رو رہے ہیں ان کے ساتھ، ابھی تو ابتدا ہے، ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، تو ابھی تو ابتدا ہے اور یہ اتنا پھٹ پھٹ کے رو رہے ہیں، ان کے ساتھ میں سفر کروں گا کیسے؟ تو خیر بوہیم اجلی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ان سے جب کہا گیا تو کہا میں جب میرا سفر میں نے شروع کیا تو مجھے موت کا سفر یاد آ گیا کہ اس وقت تو میں حج پہ جا رہا ہوں، لیکن ایک وقت ہوگا کہ میری موت واقع ہو جائے گی اور میرا سفر ہوگا قبرستان کی طرف، اس طرح کا انہوں نے یہ بتایا۔ خیر وہ انہوں نے جو بزرگ تھے انہوں نے سمجھا بجھا کر ان کے ساتھ ان کو کر دیا کہ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، بہت اچھے ساتھی ہیں اور لوگ بھی تھے ان کے قافلے میں، تو یہ سفر ان کا بہرحال ہوا۔ اب ہر موقع پر جب دیکھو یہ روئیں روئیں۔ خیر جب یہ حج سے واپسی ہو گئی نا تو اسی بزرگ کے پاس یہ گئے ملنے کے لیے، تو بزرگ نے فرمایا سفر کے بارے میں کہ ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہ یہ تم کو ہم نے جو رفیق بتایا تھا حج کا، رفیق الحرمین، یہ کیسا رہا؟ بولا کہ شروع میں تو ہم نے دیکھا کہ یہ جدھر جاتے تھے یہ رونے کا ہی کام کرتے تھے، تو ہمیں وحشت ہوتی تھی کہ اتنا کیوں روتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ صحبت رنگ لائی اور ہم نے بھی رونا شروع کر دیا، اب ہم کو بھی رونا آنے لگا، پھر ہم روتے رہے اور اس طرح ہمارا سفر تو بہت اچھا گزرا، تو بہت خوف خدا والے بزرگ ہیں یہ، اس نے تعریف کی۔ اب وہ بوہیم اجلی سے جب بات ہوئی کہ یہ جو میں نے آدمی دیا تھا وہ کیسا تھا، تو اس نے بولا یہ تو بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے، بڑے نیک آدمی تھے نا، دونوں نے ایک دوسرے کی تعریف کی۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کہاں تم نے پکڑا دیا، سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، سمجھے، جب دیکھو اس کو شاپنگ کی پڑی رہتی تھی، یہ تو نہ نفلیں پڑھتا تھا، نہ درود شریف پڑھتا تھا، نہ ورد وظیفہ کرتا تھا، جب دیکھو سویا پڑا رہتا تھا۔ ہم لوگ روزے رکھتے تھے اور یہ ڈٹ کے کھاتا پیتا تھا دن کے وقت۔ تو اس طرح ہمارے یہاں برائیاں کی جاتی ہیں اور یہ بزرگان دین ایک دوسرے کی اچھی باتیں کرتے تھے، خوبیاں بیان کرتے تھے، بڑا فرق تھا۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ کی یاد میں رونا بہت اچھا عمل ہے اور رونا چاہیے۔ آپ کے اس واقعے سے یہ کیا سبق ملتا ہے کہ اپنی دوستی یا اپنا رفیق، اپنا ساتھی یا اپنا ایسا فرینڈ سرکل یا اپنی صحبت یہ ایسی ہو کہ جہاں رونا اور اس طرح کے خوف خدا والا معاملہ ہو؟ کاش آپ کی شاید کیسے یہ درس ملتا ہے؟ ہاں لائیں کہاں سے ماحول؟ تو یہ صحبت تو بہت اچھی ہے لیکن لائیں کہاں سے؟ لانا بڑا دشوار ہے۔ خالی روتا ہو اور کچھ اس میں گڑبڑ بھی تو نہیں ہونی چاہیے نا۔ ایسے رونے والے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے نظریات اچھے نہیں ہوتے، تو ان سے بھی کوسوں دور بھاگنا ہے۔ اتنی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ کہ عاشقان رسول کی صحبت میں رہے، اللہ کرے گا تو رونا بھی سیکھ لیں گے اگر نہیں آتا تو، ورنہ یہ ایک طبقہ، اس طبقے کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے ایسی باتیں کرنے والوں کی میرے خیال میں، ورنہ عام ماڈرن لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا یہ بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ آپ دعا میں دیکھتے ہیں نا اسکرین پر، یار بالکل ماڈرن شیوڈ ہوگا، ننگے سر ہوگا، دعا میں رو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نہیں روئیں گے تو کہاں روئیں گے یار؟ تو گڑ گڑا کر رو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، اللہ کرے ان کی سوچ بھی مثبت بن جائے، پازیٹو ہو جائے۔ رونا نہیں آتا تو دوسرے رونے والوں کا مذاق نہ اڑائے، کم از کم اتنا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کافی دن ہو گئے مدنی کسوٹی